جو انسان تجھے اپنے گھر کی عزت بنانا چاہ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں عزت سے لے کے آؤں گا، ورسٹ کم ورسٹ بات کریں گے نہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تم پھر ضد کر لینا، ماں باپ سے ضد کر لینا۔ اب لڑکی کے لیے ولی کا ہونا کیوں ضروری ہے، یہ ایک سوال ہے۔ لڑکی نے معاشرے کو، سوسائٹی کو اس طریقے سے نہیں دیکھا ہوتا، پھر لڑکوں کے مزاج کیا ہے وہ لڑکا ہی سمجھ سکتا ہے، ایک باپ سمجھ سکتا ہے جس نے صبح دوپہر شام باہر دھکے بھی کھائے ہیں، کام بھی کیا۔ ٹی وی میں، میڈیا میں، ڈراموں میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بھئی اگر گھر والے راضی نہیں جاؤ کورٹ میرج کرو۔ اگر مجھے مثال کے طور پر کسی سے محبت ہو گئی ہے تو فلموں اور ڈراموں والی محبت اور ہوتی ہے، دنیاوی زندگی کی اور جو ہوتی ہے، ریئل لائف کی محبت ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے۔ جذبات اتنے ہوئے کہ جناب انہوں نے کہا کہ میں تو اسٹیٹس نہیں دیکھوں گی، میں دین دیکھوں گی، بس شادی کروں گی۔ اور انہوں نے کہا کہ بے شک کوئی بھی ہو دیندار ہونا چاہیے، شادی کر لوں گی۔ نصیحتوں میں جو سب سے پہلی چیز تھی وہ ہے خطبۃ الحاجہ۔ ایک ایسی عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ خطبۃ الحاجہ اس کو کہا جاتا ہے۔ حاجہ کا معنی ہوتا ہے ضرورت، اور حاجت یہ خطبۃ الحاجہ ہر ضروری کام سے پہلے آپ سے پڑھا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف تربیت الاجیال۔ ہم بات کر رہے تھے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اور تقریباً شادی ہم نے کروا دی تھی، نہیں ابھی نہیں ہوئی شادی، تو شادی کروانے تھی، شادی تو کروانی ہے۔ شادی کروانے کی طرف ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو آج ہم شادی کروائیں گے آپ لوگوں کی، اور جو شرعی طریقہ ہے وہ بھی بتائیں گے۔ میرے ساتھ پہلے کی طرح ہمارے بہت ہی معزز مہمان محمد علی بھائی موجود ہیں اور مصطفیٰ بھائی موجود ہیں۔ ہم جو ہے وہ آپ سے ابھی بات شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال محمد علی بھائی آپ سے، اور آپ یہ سوال کریں گے مصطفیٰ بھائی سے، ٹھیک ہے؟ اور مصطفیٰ بھائی آپ یہ سوال کریں گے مجھ سے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے جواب میں خود دے دوں۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے نکاح کے حوالے سے بات شروع کی تھی، اور اس میں حق مہر کی بات ہم نے کی، کتنا ہونا چاہیے، کیا ہے باقی معاملات۔ تو اب یہاں سے ہم بات شروع کر لیتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے نکاح ہو جاتا ہے، کمپلسری جو چیزیں ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں پہلے، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو بہت ساری ہماری شادی کو شرعی اعتبار سے برا بناتی ہیں، ٹھیک ہے، جو نہیں ہونی چاہیے۔ ان دو چیزوں پہ ہم پہلے بات کر لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں، میرا ٹھیک ہے؟ خیال ہے پہلے نہیں ہونے پہ بات کر لیتے ہیں، نہیں ہونے پہ، پہلے جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں جو ہونی چاہیے وہ بتا دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم پھر ہو جانا وہ ہونی کے لیے تو پھر وہی بات ہے، میں مصطفیٰ بھائی سے سوال کروں گا، مصطفیٰ بھائی آپ سے سوال کریں گے، شرعی سوال ہے نا، ٹرائی اینگل پر چلتا رہے گا۔ لیکن نہیں ہونے والے میں دیکھیں سب سے بڑی چیز جو ہے نا، اچھا چلیں جنرلی ہم ہونے سے شروع کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے لڑکا لڑکی کا ہونا ضروری ہے، سب سے پہلے، لڑکا لڑکی، ماشاء سب اللہ سے بہت پہلے، اچھی بات کی آپ نے، ٹھیک ہے نا؟ لڑکا لڑکی کا ہونا آج کے ضروری۔ دور میں، ابھی میں پرسوں کسی کے ہاں ساتھ صحیح، بیٹھا ہوا تھا، یہ بات اس لیے بھی صحیح ہے کہ ہمارے پاس بھی ظاہر سی بات ہے، آپ لوگوں کے پاس بھی بہت سارے ایسے کیسز آتے ہوں گے۔ لڑکا کہہ رہا ہے 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں، مل نہیں رہی، اور لڑکی والے کہہ رہے ہیں جی ہم لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں، مل نہیں رہا۔ تو یہ اس اعتبار سے ٹھیک ہے کہ لڑکا لڑکی ہونے ضروری ہیں، جی، ٹھیک ہے۔ اب وہ بات الگ ہے کہ صحیح والے نہیں مل رہے، یا ان کی جو خواہشات بڑھ چکی ہیں اس کے حساب سے نہیں مل رہے، ٹھیک ہے، اس پہ بھی ہم ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی بات ہو گئی جی لڑکا لڑکی لڑکا ہونا لڑکی ہونا ضروری چاہیے، ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوکے ہو بعد گیا، ظاہر ہے گھر والوں کی رضامندی ہونی ضروری ہے، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب گھر والوں کی رضامندی میں کیوں کہہ رہا ہوں، میرا یہ تجربہ ہے، اور آن اے سیریس نوٹ یہ بات یہ ہے کہ جن شادیوں میں چاروں پارٹیاں، میں 4 پارٹیاں کنسیڈر کر رہا ہوں، لڑکا لڑکی اور والدین، دونوں سائڈوں کو ایک ایک پارٹی میں ان کو لے رہا ہوں، جن سائڈوں میں چاروں پارٹیوں کی حمایت، پسند اور رضامندی شامل ہوتی ہے، ان میں کم چانس ہے بدمزگی اور ناچاکی کا۔ ایکسیپشنز کی بات نہیں کر رہے، ایکسیپشنز کی بات نہیں کر رہا میں، لیکن جن میں نہیں ہے، مطلب میں ایسے ابھی ریسنٹ ایک کیس کر کے ہٹاؤں کہ لڑکی نے ضد کر کے گھر والوں سے کہ جی میں نے کرنا ہی کرنا ہے، یہاں پر بالکل ادھر ہی کرنا ہے۔ مطلب محبت ہو گئی مجھے، محبت، یا میں محبت کے خلاف نہیں، محبت اس میں بھی ہو سکتی ہے نا، آپ محبت کے بعد ارینج کرا لیں، میرا مقصد یہ ہے بات کرنے کا، صحیح، محبت میں گناہ نہیں ہے۔ نہیں اس میں یہی ہوتا ہے نا کہ آپ جو مرضی کہیں، میں نے جو فیصلہ کر لیا ہے، میں نے جو اپنی ایک لائف پارٹنر کو چنا ہے تو وہ صحیح ہے، پرفیکٹ ہے۔ آپ نے جو معاشرہ دیکھا ہے، میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں پھر آپ یہ واقعہ سنا دیجیے گا۔ اسلام نے نا ولی کا جو حکم دیا نا، جو مثال کے طور پر لڑکی ہے، لڑکی کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے، لڑکے کے لیے ولی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب لڑکی کے لیے ولی کا ہونا کیوں ضروری ہے، یہ ایک سوال ہے۔
لڑکی نے معاشرے کو سوسائٹی کو اس طریقے سے نہیں دیکھا ہوتا. پھر لڑکوں کے مزاج کیا ہے وہ لڑکا ہی سمجھ سکتا ہے, ایک باپ سمجھ سکتا ہے جس نے صبح دوپہر شام باہر دھکے بھی کھائے ہیں, کام بھی کیا ہے. تو وہ جب دیکھتا ہے کسی, ہاں ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو لڑکی کی رضامندی ہے اس کا راضی ہونا بھی ضروری ہے, جس طرح حدیث میں آتا ہے بھائی اجازت مانگی جائے, لڑکی کو بتایا جائے تمہاری شادی ہونے والی ہے اور فلاں سے کرنے لگے ہیں, اگر تمہیں پسند ہے تو ہم کرتے ہیں, اگر نہیں پسند تو اس کے بعد بھی, یعنی اگر نکاح ہو بھی جائے اور لڑکی کو پسند نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی نکاح جو ہے نا ختم کروا دیا. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں تک بہت ضروری ہے. تو ولی کا ہونا یا گھر والوں کا راضی ہونا یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس اتنا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا لا نکاح الا بولی و شاہد عدل, کہ بغیر ولی کی اجازت کے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. باطل ہے. یہ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ بعد میں جو مسئلے ہونے ہیں نا اس کو ہینڈل نہیں کر پائے گی اکیلے, پیچھے سے اپنے والدین کے گھر کا دروازہ بھی بند کر گئی, آگے جو ہے نا وہ اب شوہر نے بھی اس کو چھوڑ دیا ہے, اس نے جو بھی اس کے ساتھ معاملات کیے اب وہ کہاں جائے گی. تو اس لیے جی, اور وہ واقعہ وہ اسی تھا کہ اس نے اسی طرح ضد کر کے گھر سے بھاگ کے لڑکی نے مطلب لٹرلی کورٹ میرج کر لی. آج کل اصل میں نا ہمارے یہاں پر ٹی وی میں, میڈیا میں, ڈراموں میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بھائی اگر گھر والے راضی نہیں جاؤ کورٹ میرج کرو. جی ٹھیک ہے, تو اب وہ والی بات کہ وہ دروازے تو بند کر کے آ گئی تھی. اب جب یہ میرے پاس کیس آیا تو وہ بیچاری روئے کہ جی وہ میری تو جو اس بندے نے اپنے بارے میں بتایا, جو دکھایا, وہ سب جھوٹ تھا. صحیح. ٹھیک ہے, اب مجھے ساری چیزیں کھل کے سامنے آئی ہیں. میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ میں نے تحقیق کی ہے, لیکن میں نے انہیں کہا کہ نہیں, آپ کو نہیں پتہ, ہم ینگ جنریشن ہے, ہمیں آپ سے بہتر پتہ ہے. وہ ٹپیکل ایشوز ہے نا جو. ٹھیک, تو وہ کہتی ہے اب میں اس بندے سے تو خلا چاہتی ہوں کیونکہ اس نے تو میرے ساتھ مجھے مارتا ہے, پیٹتا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کھانے کو نہیں دیتا, مجھے کہتا ہے تم جا کے کما کے آؤ. ٹھیک ہے, لیکن میں والدین کے پاس واپس کیسے جاؤں؟ میں نے کہا بیٹا اسی منہ سے جاؤ, انہی قدموں سے جاؤ, اور اسی گھر میں جاؤ جہاں سے تم نکلی تھی. بیکاز والدین, پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیسا پیار ڈالا ہے والدین میں کہ وہ ایک دفعہ آپ جا کے انہیں کہو گے نا ابو سوری, وہ شاید موڈ دکھائیں گے, ان کی بھی ایک فادرلی ایگو ہے نا. ظاہر سی بات ہے, وہ اصول ہے. یہ نوجوانوں کو میں خصوصی طور پہ کہہ دوں, یہ اصول ہے. غلطی ہو گئی ہے, جو مرضی زندگی میں ہو گیا, باپ کا مزاج یہ ہے کہ جب آپ اس کو جا کر پہلی دفعہ اپنی غلطی بتاتے ہیں نا, پہلے 5 منٹ اس نے آپ کو ڈانٹنا بھی ہے, بے عزتی بھی کرنی ہے, اور آپ کو کہنا ہے کہ تجھے سمجھایا تھا نہ کر, اب تو نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, برباد کر دیا. لیکن 5 منٹ کے بعد جو اس کی شفقت اور رحمت واپس آئے گی نا, اور جو وہ صحیح والا مشورہ دے گا, وہ دنیا کا کوئی بندہ نہیں دے سکتا, اور کھڑا ہوگا آپ کے لیے. اچھا علی بھائی, یہ آپ والی بات کو میں نا مزید آگے بڑھانا چاہوں گا. اس کے اندر جو بہت اہم بات ہے نا وہ یہ کہ یہ تو جو آپ نے کیس بتایا اس میں تو دھوکہ تھا نا, اس لڑکے نے دھوکہ دیا. لیکن اگر فرض کریں کہ کوئی آدمی جو دھوکہ نہیں دے رہا, بالکل صحیح ہے, اور آپ کو جو ہے نا وہ اس بات پہ مائل کر رہا ہے, مجبور کر رہا ہے, یا جو ہے نا وہ موٹیویٹ کر رہا ہے کہ جی گھر والوں کو چھوڑ کے میرے ساتھ آ جاؤ, بالکل یقین رکھیں کہ آپ کو وہ ذلیل کرے گا. ایبسلیوٹلی. ٹھیک ہے, ایبسلیوٹلی. اس لیے کہ جس باپ کے خلاف وہ آپ کو اکسا رہا ہے نا, جس نے کتنی محبت سے, کتنی شفقت سے, کتنے پیار سے, کیسے جو ہے نا وہ آپ کو پال پوس کے بڑا کیا تھا, اور باپ کو انڈر اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے, اور باپ کو پھر انڈر اسٹیمیٹ کیا. بالکل. دوسری اندر اس کے اندر جو فیکٹر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں تم میرے ساتھ آ گئے, تم کسی کے ساتھ بھی چلی جاؤ. بالکل ایسے. تمہارا اب وہ عورت جو گھر میں عزت سے موجود ہے, عزت سے جو ہے نا وہ کسی دوسرے کے گھر جا سکتی تھی, اس نے اپنا وہ راستہ بھی بند کیا, اور ساری زندگی کے لیے جو ہے نا وہ تانے کھانے کے لیے شروع ہو گئی. بالکل. اس میں 2 چیزیں میں اور بھی ایڈ کروں گا. جی پلیز. ابھی ایک اور مجھے اس چیز آپ کی بات سے ایک کیس یاد آ گیا. ابھی ریسنٹ ایک بچی نے مجھے رابطہ کیا کہ جی میں فلانے بندے سے شادی کرنا چاہتی ہوں, اور وہ بندہ مجھے منع کر رہا ہے کہ تم نے ماں باپ کی رضامندی کے بغیر ہم نکاح نہیں کریں گے. میں اس کو فورس کر رہی ہوں کہ یار ماں باپ نے نہیں ماننا, بعد میں منا لوں گی, تم نکاح کر لو. تو سر میں چاہتی ہوں کہ آپ سیشن کریں اور اس کو سمجھائیں. میں نے کہا بچے مجھے ایک بات بتاؤ, اس سے زیادہ نیک انسان تمہیں اور کیا چاہیے کہ تم اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہی ہو, اور وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ یار میں نکاح کروں گا بٹ ماں باپ کو پہلے راضی کریں گے ہم. اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ٹھیک. تو کہتی ہے کہ نہیں ماں باپ مانیں گے نہیں. مجھے پتہ ہے نا وہ وہاں انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پیرنٹس کا یہ بھی ایشو ہے, کیونکہ میں دوسرا پوائنٹ اسی طرف آ رہا ہوں کہ انا, ذات پات, اور انا میں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نہیں ڈھونڈا, یہ بچے کیوں ڈھونڈ کے لے آئی, یا بچے نے کیوں ہمیں کہہ دیا.
اس میں بھی تباہ کرتا ہے. پیرنٹس کو بھی یہ بات سمجھنی ہے. وہ کہتی ہے میرے والدین کی ایگو اتنی بڑی ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے, کیونکہ ایک تو یہ کہ یہ ہم ذات کا نہیں ہے ہماری, جو کہ اگین اسلام میں تو ذات کا چکر ہی کوئی نہیں ہے. دوسری یہ ہے کہ یہ ہمارے ملازم کا بچہ ہے. بھائی یار ملازم کا بچہ ہے. میں کہا بیٹا آپ بات تو کرو اپنے پیرنٹس سے. نہیں مجھے پتہ ہے وہ نہیں مانیں گے. ہاں نکاح ہو گیا تو پھر وہ مجھے, میرے باپ مجھ سے بڑا دوست ہے, مجھے معاف کر دے گا. میں نے کہا اس کو فورس کرے کہ مجھ سے نکاح کر لے. اچھا مجھے مشورہ دیں, مجھے کیا کہنا چاہیے اس کو؟ آپ کو چاہیے کیا؟ اگر آپ کو اپنی ٹی آر پی چاہیے, اگر آپ کو جو ہے نا وہ کچھ پیسے چاہیے, تو آپ کو جواب پتہ ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو معاشرہ سدھارنا ہے, جو کہ آپ یہاں بیٹھ کے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو تب بھی آپ کو جواب پتہ ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ میں نے تو اس کو بچی کو بھی یہی بار بار سمجھایا. میں نے کہا بیٹا, اور ابھی یہ جب میں آ رہا تھا نا اس پوڈ کاسٹ کے لیے, تب بھی اس بچی کی کال آئی ہوئی تھی مجھے کہ سر آپ نے میرے بارے میں کچھ سوچا نہیں, آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. میں تب بھی سمجھایا, میں کہ بچے بیٹا جو تو یہ لنک ہی بھیجوں گا میں کہ بھائی جو انسان تجھے اپنے گھر کی عزت بنانا چاہ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں عزت سے لے کے آؤں گا, ورسٹ کم ورسٹ بات کریں گے, نہ ہو جائے گی, ٹھیک ہے, تم پھر ضد کر لینا, ماں باپ سے ضد کر لینا. اور اس میں ایک اور چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر مجھے مثال کے طور پر کسی سے محبت ہو گئی ہے, تو فلموں اور ڈراموں والی محبت اور ہوتی ہے, دنیاوی زندگی کی اور جو ہوتی ہے. ریئل لائف کی محبت ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے. اب وہ بھی جو کہا جاتا ہے نا, تمہارے بغیر میں جی نہیں پاؤں گا, تمہارے بغیر میں مر جاؤں گی, ٹھیک ہے, ہم نے, کوئی ایسا نہیں ہوتا. چکر ہی کوئی نہیں. دیکھیے اچھا مفتی صاحب, میکسیمم ٹائم فار دس کلیم از میکسیمم 6 مہینے. بہت زیادہ بتا دیا آپ نے. ہاں میکسیمم ٹائم 6 مہینے. اب اس کی میں آپ سے دلیل مانگوں گا. وہ سارے میں اس طرح کے لوگ پوچھ رہی ہے, آپ کو کیسے پتا 6 میں اس طرح کے مہینے؟ لوگ پیش کر دیتے ہیں, ایسے کیسز انگنت موجود ہیں, انگنت یہ 6 کیسز مہینے انہوں نے بہت زیادہ میکسیمم ٹائم ہے سر. صحیح ہے, ٹھیک ہے, وہ یعنی جب بھوت واپس اترتا ہے نا آنے کے سر لیے سے. نا, آپ کی جو وہ محبت پیک پہ گئی تھی نا, پہلے والی محبتیں تو وہ الگ سی ہوتی تھی, کھڑکی کے بیٹھ کے جو ہے نا وہ 2 مہینے اس کو دیکھتے رہنا, وہ جو ہے نا سائیکل پہ جہاں وہ جا رہی ہے وہاں جا کے رکنا, ٹھیک ہے, وہ والی محبتیں تو اب نہیں ہیں. اب ہوتی ہے ایسے محبت, ٹھیک ہے, محبت ہوئی اور اگلے دن وہ چھوڑ کے گئی, کوئی بات نہیں, ڈھونڈ لیں گے. یہ انفیکچویشن ہے نا, اصل میں یہ لو نہیں ہے. اور پھر اور بہت بڑا جو اس وقت آپ اس کو دیکھیے گا, میں ابھی ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ بہت بڑا جو فیکٹر یورپ نے سیکھا ہے, ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, کہ جب آپ فزیکل ہو جاتے ہیں بیفور میرج, جس کو آپ محبت کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس فزیکل ہونے کے بعد آپ کو جو 6 مہینے کا انہوں نے کلیم دیا ہے نا, آپ کا نکلنا اور آسان ہو جاتا ہے. وہ آپ مہینے 1.5 مہینے میں نکل آتے ہیں, کیونکہ وہ کیا خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, تو وہ چلمن اتر گیا, فارغ ہو گئے. بالکل ایسے, ٹھیک ہے. تو یہ اچھا, ہاں اس بچی کے کیس میں ایک چیز اور بھی تھی ویسے, بائی دا وے مجھے ابھی وہ بھی یاد آ گئی بات, کہ جی وہ بندہ مجھ سے تقریباً 15 سال بڑا بھی ہے. صحیح, ٹھیک ہے, تو گھر والے کیسے مانیں گے؟ ایک ہمارے یہاں یہ بھی یہ بہت سارے ایشوز ہیں, عمر کا بڑا ہونا, چھوٹا ہونا, ذات پات کا الگ ہونا, ٹھیک ہے, یہ اچھی چیزیں ہیں, اگر مل جائے تو ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ ہے. لیکن جس نے زندگی گزارنی ہے نا, والدین کو یہاں پر ہم لوگ یہ نصیحت کریں گے یا مشورہ دے دیں گے, ٹھیک ہے, باقی کرنا نہ کرنا ان کے اوپر ہی ہے, کہ آپ صرف بات سنیں. سب سے پہلی چیز, اپنے اندر برداشت پیدا کریں, صبر پیدا کریں, بات سنیں اپنی اولاد کی, چاہے وہ بیٹا ہے چاہے بیٹی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی تحقیق کر لیں, اس کو سمجھانے کی کوشش کر لیں. اور اس میں اولاد کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ جب باپ نے کہا ہے, جس طرح آپ نے وہ ایک واقعہ ذکر کیا کہ میں تحقیق کر چکا ہوں, اس کی وہ زندگی اوریجنل نہیں ہے جو وہ دکھا رہا ہے, وہ شو جو کر رہا ہے وہ نہیں ہے, تو اس میں پھر اولاد کو بھی چاہیے کہ بھائی جس طرح میں نے اپنی بات ان کو کنوے کی ہے اور ان کو سمجھایا ہے اور انہوں نے میرے کہنے پہ تحقیق کی ہے, اب وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ بھی میں اپنی زندگی کے لیے دیکھ لوں, نہیں میں اس میں گزارا کر لوں گا یا کر لوں گی, ٹھیک ہے, اگر تو وہ حقیقت ہے. اور واقعی اس میں بھی افراط و تفریط دونوں طرف ہی, کئی دفعہ باپ اس طرح کر رہا ہوتا ہے. ایک کیس میرے پاس آیا, اب وہ لڑکی جو ہے نا, اس کی عمر تقریباً کوئی 29 سال ہو گئی, اور اس نے مجھے کہا کہ میں 24 سال سے اپنے امی کو میں نے کہا کہ بھئی شادی جو ہے نا وہ کرنی ہے. باتوں میں ذکر ہوا, اچھا اب ہماری برادری کا لڑکا ابو کو چاہیے, ہماری برادری کا لڑکا ابو کو چاہیے, وہ جب تک نہیں ملے, اچھا اس میں ملے بھی, بہت سے ملے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ہمارے ابو کو پسند نہیں آئے. اچھا ابو کو اب ایک جو پسند آیا ہے وہ کون ہے,
وہ کہتے ہیں کہ میں مثال کے طور پر اگر میں نے MBA کیا ہوا ہے تو اس نے 8ویں پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتا ہے. میں نمازیں پڑھتی ہوں، میں دین پڑھتی ہوں، میں جو ہے نا وہ قرآن کی تفسیر پڑھتی بھی ہوں اور پڑھاتی بھی ہوں. تو میں چاہتی ہوں کہ میرا شوہر کم از کم نمازی ہو، یا مجھے جو ہے نا وہ ساتھ کھڑا ہو نا. ساتھ کھڑا ہو، کچھ سمجھے، کوئی اتنی جتنی میری ایجوکیشن ہے میرے ذہن کے لحاظ سے. اب میں کہہ رہی ہوں کہ ذات سے باہر نکل جائیں اسلام، وہ کہتے ہیں نہیں ذات والا ہی ہوگا، جو جہاں دنیا کے مرضی کونے سے تم لے آؤ، ہونا ذات والا چاہیے. اب وہ ذات والا ملا ہے تو وہ مجھے شرعی طور پہ ظاہر سی بات ہے وہ تقاضا نہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا فاصبر بذات الدین. تو کبھی جو ہے نا وہ اولیاء کی طرف یعنی ولی کی طرف سے اور ماں باپ کی طرف سے ایسا زور دیا جا رہا ہوتا ہے، کبھی اولاد کی طرف سے ایسا زور دیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا بالکل غلط ایک میچ ان کا ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں یہ دونوں طرف دیکھنا چاہیے کہ یار اچھائی کیا ہے، اور شرعی اگر بنیادوں پر ہم فیصلہ کریں نا تو کم از کم ہمارے پاس ایک بنیاد تو ہے نا. ٹھیک ہے، بنیاد ہے، لڑکی کو بھی پتہ ہے کہ بھائی شرعی ہمارا گھرانہ شرعی ہے تو اس میں فیصلہ اس طریقے سے ہوگا. اور شریعت کو لے رہے ہیں تو پھر پورا لیں. شریعت میں جو ہے نا وہ لڑکی اگر کہتی ہے کہ بھائی میں کرنا چاہتی ہوں تو والدین اس کی بات سنیں گے. اگر صحابہ کرام میں کوئی آ کر کہا ہے، مجھے وہ قصہ بڑا یاد آتا ہے، اور اتنا حسین قصہ ہے نا شادی کو آسان بنانے پر اور شادی کے حوالے سے، شاید پہلے بھی میں نے کہیں سنایا ہے. وہ ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، تو بیٹھ جاؤ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، ابھی بات چیت چل رہی ہے. اچھا وہ عورت بیٹھ گئی سائڈ پہ. اب ایک آدمی دوسرے جن کو صحابی تھے ان کو شادی کی ضرورت تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے جو ہے نا وہ میرا کروا دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ جاؤ پھر کوئی چیز لے کے آؤ اس کو حق مہر دینے کے لیے. وہ گیا، واپس آیا، کچھ نہیں ملا. پھر گیا، واپس آیا، کچھ نہیں ملا. کہا کہ بھائی ولو خاتم من حدید التمس ولو خاتم من حدید، لوہے کی ایک انگوٹھی ملے وہ لے آؤ، حق مہر دینا ہو. اس نے کہا ایک چادر ہے. کہا چادر تو تمہاری ہے نا، وہ تم باندھو گے، ایسی چیز حق مہر ہوتی ہے جو اسی کی ہے، وہ تم نے واپس تھوڑی لینی ہے اس سے. تو اس نے کہا جی نہیں ہے. کہا پھر قرآن کتنا یاد ہے؟ اس نے بتایا جی فلاں فلاں صورت ہے. کہا اس کو یاد کروانا. اچھا یہاں پر نا دونوں طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. نہ لڑکی نے سوالات کیے، بھائی ایسا بندہ جو 4 دفعہ گھر گیا ہے واپس آیا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، میں نہیں جا رہی اس کے ساتھ. اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ شادی کرنی. لڑکے کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ شادی کرنی. اصل بات یہ ٹھیک ہے. ہمیں جو ہم نے پہلے یا دوسرے ایپیسوڈ میں ذکر کیا تھا کہ بھائی لڑکے میں کیا دیکھنا چاہیے کہ وہ عقل مند ہے کہ نہیں، کما سکتا ہے کہ نہیں، کما رہا کیا ہے یہ نہیں دیکھنا. ابیلٹی اور ٹھیک ہے، مارکیٹ میں جا کے صبح اگر کوئی چیز لیتا ہے، نکلتا ہے جا کے شام کو بیچ کے اپنے گھر چلانے کے لیے وہ کچھ پیسے لے کے آ سکتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی. تو یہ چیز جو ہے نا جب ہم دیکھیں گے تو ہمارے معاملات بہت آسان ہو جائیں گے. تو ولی کی جو ایک اجازت ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز جو بہت سے علماء نے لکھی ہے وہ یہ کہ عورت کے مزاج میں نا، یعنی ولی کیوں ضروری ہے، اس پہ دوسری ایک دلیل جو دی جاتی ہے وہ اس لیے کہ عورت کے مزاج میں نا کسی کی باتوں میں آ جانا اور ڈھلنا بہت زیادہ ہوتا ہے بنسبت مرد کے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یعنی مسلمان مردوں کو اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، ان کو اپنی خواتین ان کو دینے سے منع کیا، کیونکہ یہ ان کی دین پہ چلی جائیں گی، ان کی والی آ کے آپ کے دین پہ آ جائیں گی. یہ بھی تب ہے جب اپنا مسلمان کوئی پریکٹسنگ مسلمان ہو، اس کو پتا ہوگا یار بھائی میں اس کو لا سکتا ہوں، وگرنہ ہمارے کرتے کراتے کئی دفعہ ہم ان کے دین پہ چلے جاتے ہاں ہیں. بعد میں پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ چلے گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس نے فلاں لڑکی سے شادی کر لی تھی، اب انہی کے دین پہ ہو گیا. تو عورت کے مزاج میں ڈھلنا ہے، اسی وجہ سے اس کو کثرت سے قبرستان جانے سے منع کیا گیا کہ وہاں جائے گی دیکھے گی، یہ نہ ہو کہ کہیں باتوں میں آ جائے. عورت کی 2 عورتوں کی گواہی، ایک مرد گواہی دے رہا 2 عورتیں گواہی دیں، کیوں؟ وہ باتوں میں آ گئی، بھول گئی، کچھ ادھر ادھر سے لگا دیا اس نے تو دوسری یاد کرا دے. ایموشنز بھی ہیں. احداہما الاخری. یہ جو آپ نے بات کی، میرے پاس ایک ایسا کیس ہے جس کے اندر وہ 6 سال لگے خاتون جو ہے کرسچن تھی اور ان کو مسلمان ہونے میں 6 سال سے بھی زیادہ تھوڑا سا اور مسلمان ہونے میں. اور بھائی واز ویری پریکٹسنگ اور مطلب اس نے انتظار کیا، محنت کرتا رہا، جو ہے نا ایجوکیٹ کرتا رہا، قرآن کی ٹرانسلیشن تھی، لیکن الٹیمیٹلی الحمدللہ وہ اس کے اوپر آ گئے. اور اسی طرح ایک اور کیس ایسا ہے کہ والدین کی یا مجھے کہنا چاہیے والد کی مرضی کے خلاف دونوں مسلمان ہیں. اچھا جذبات اتنے ہوئے کہ جناب انہوں نے کہا کہ میں تو اسٹیٹس نہیں دیکھوں گی، میں دین دیکھوں گی، بس شادی کروں گی. اور انہوں نے کہا کہ بے شک کوئی بھی ہو
دیندار ہونا چاہیے, شادی کر لوں گی. اچھا اب یہ جذبات ہے نا کہ ایک جذباتی کیفیت ہے, اس کے والد سمجھا رہا ہے کہ بھائی تم سے نہیں رہا جائے گا, یہ نہیں ہوگا, انہیں نہیں مجھے بس کر دے. اب شادی 3 سال کے بعد جو ہے نا کھڑاک شروع ہو گیا, کیونکہ بیلنس نہیں ہے نا, بیلنس نہیں ہے, بیلنس نہیں ہے نا. تو وہ ظاہری بات ہے کہ اس کو سمرائز اگر ہم کریں تو جس طرح ہم نے کہا کہ لڑکا لڑکی ولی اور دونوں سائڈوں کے پیرنٹس کی رضامندی, یہ بیسک ایک چیز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا, ایک ہم نے ذکر کیا دونوں کا, لڑکے اور لڑکی کا ہونا. دوسری چیز ہم نے ذکر کی ولی کا ہونا. ٹھیک ہے, ولی میں ہم نے ساری باتیں ذکر کر دی کہ دونوں طرف سے ایک دوسرے کو سمجھنا, اور گھر والوں کو بھی چاہیے, لڑکے لڑکی کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا رشتہ تلاش کریں جس کے ساتھ اس کا گزارا ہو سکے, مزاج مل سکے, اور دین کو مطلب سب سے اوپر رکھنا ہے, لیکن باقی چیزیں بھی دیکھنی ہیں. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی جس کی وجہ سے ہماری شادیاں خراب ہو رہی ہوتی ہیں, ان چیزوں کو نکالنا ہے. ٹھیک ہے, آسان سے آسان تر بنائیں, بالکل دنیا کو زیرو بھی نہیں کرنا, لیکن دنیا کو جو ہے نا وہ 100% بھی نہیں لے کے آنا. جو ہمارے جائز معاملات ہیں نکاح میں وہ کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس استطاعت ہے, آپ کہتے ہیں جی ہم نے کھجوریں کھلانی ہیں, ہم نے جو ہے نا وہ شادی پہ بھی کھانا کھلانا ہے, ہم نے ولیمے پہ بھی کھانا کھلانا ہے, تو کھلا دیں, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر نہیں ہے استطاعت تو اس پہ لازم کرنا ہے. جیسے ابھی پرسوں میرا اسٹوڈنٹ مجھ سے پوچھ رہا تھا, استاد جی یہ جو ہے وہ منہ دکھائی کی جو رسم ہے اس میں کچھ سونا دینا ضروری ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہتے میری امی مجھے فورس کر رہی ہیں, کہتی ہیں وہ حق مہر بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے, یہ کوئی گولڈ کی چیز بناؤ. کہتا مجھے میرے پاس استطاعت نہیں ہے, میں اپنا سارا خرچہ خود اٹھا رہا ہوں اپنے شادی کا. ٹھیک ہے, وہ انجینئر ہے اور کر رہا ہے جاب کسی جگہ پہ. تو اس نے کہا کہ یہ اس طرح کے معاملات ہیں. تو کہنے لگا کہ یہ شیخ پھر اس کا حل کیا ہے, کس طریقے سے؟ میں نے کہا یار اگر استطاعت ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے استطاعت تو کوئی ہلکی چیز دے دو. ٹھیک ہے, یہ ہماری عام رسومات ہیں. منہ دکھائی یہ کوئی ایسی نہیں ہے جو شریعت نے واجب کی ہے. اگر محبت میاں بیوی کی اس کے بغیر بھی کسی وجہ سے بڑھ سکتی ہے, یعنی یہ تحفہ اگر آپ کے پاس دینے کی استطاعت نہیں ہے, آپ اگر گولڈ کی چیز نہیں دے سکتے, کوئی گھڑی لے دیں, کوئی جو ہے نا اور کوئی چیز اس کو لے دیں, یا اس کو کہیں کہ بھائی میں آپ کو کچھ جو ہے نا وہ بعد میں دے دوں گا, یہ میرے ذمہ رہ گیا. ٹھیک ہے, تو اس طرح یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ہوتا ہے. لیکن پریشر, ہاں میں یہی بات کرنے لگا ہوں کہ پریشر اتنا بنایا جاتا ہے لڑکی کے اوپر بھی, ہاں کیا دیا تجھے منہ دکھائی میں. ہاں ابھی اصل میں نکاح کرا لیں, پھر آتے ہیں یہ والے شب زفاف کیا کہتے ہیں, شب نہیں, میں حق مہر کی طرف گیا تھا. ٹھیک ہے, تو حق مہر سے میں واپس آیا ہوں. تو ولی ہمارا ہو گیا جی. ٹھیک ہے, ولی کے بعد کیا چیز ضروری ہے آپ کا؟ ولی کے بعد ضروری ہے گواہ. ٹھیک ہے, گواہ کا کیا کانسیپٹ ہے, آپ کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں, اور گواہ کیوں بنائے گئے ہیں, اس پہ بھی تھوڑی سی ڈسکس کر لیں. دیکھیں جی, جو گواہ کے کانسیپٹ ہے نکاح نامے پہ, جو نکاح نامے پہ کانسیپٹ ہے وہ تو یہ کہ 2 گواہ تو ولی کے تقرری کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور 2 گواہ شادی کے ہوتے ہیں. اتنے گواہ تو, اور 2 لڑکی کی طرف سے 2 لڑکے کی طرف سے, نہیں ٹوٹل 4. ایک جو 6 ہوتے ہیں. نہیں ٹوٹل 4 ہوتے ہیں. ایک کھانے جو فل کرنے ہوتے ہیں وہ 6 لوگوں کے ہوتے ہیں, 6 گواہ ہوتے ہیں. پنجاب میں 4 ہی ہیں. نہیں, پنجاب میں 6 ہیں. 2 گواہ ہوتے ہیں لڑکی کی ولی کے تقرری کے. ٹھیک ہے, 2 گواہ ہوتے ہیں شادی کے, ہاں, اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی, اس طرح 6 ہوتے ہیں. نہیں ہاں لڑکی کے سائن, چلے بہرحال میرے علم کے مطابق 6 ہیں. اچھا ٹھیک ہے, جو نکاح نامے پہ ہیں. 2 جو ہے نا شادی کے ہوتے ہیں, 2 لڑکی کی طرف سے 2 لڑکے کی طرف سے. وہ 2 لڑکی جو کھانے جو بنے ہوئے ہیں, لڑکی والے وہی لیکن وہ 4 کہہ رہے ہیں نا, ٹوٹل 6 لڑکے لڑکی کو ڈال کے کہہ رہے ہیں. لڑکا لڑکی کے ساتھ پھر 8 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا چلے ٹھیک ہے, جھگڑا نہیں ہے ہمارا موضوع نہیں ہے بھائی. یہ جو نکاح نامہ ہے نا, اس پہ چاہے 6 ہوں, چاہے 8 ہوں, چاہے 2000 ہوں. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو نکال رہے ہیں اور بات شرن لے کے آ رہے ہیں. گواہ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ مطلب میرے نزدیک جو میں سمجھاؤں جتنا, اس گواہ چاہے وہ شادی میں ہو, شادی کے فنکشن کا گواہ ہو, چاہے وہ جنرلی گواہ ہو, اس کا ایک تو سب سے پہلے میرے نزدیک فنکشن یہ ہے کہ وہ جو ہو رہا ہے اس کو وہ ایز اٹ از وٹنس کرے. صحیح. اور اس کے بعد وہاں پر اگر کوئی خرافات یا کوئی ایسی چیز ہوئی ہے یا اس کے بعد بھی ہوتی ہے تو وہ میڈیٹر کا رول بھی پلے کرے میرے نزدیک. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر مجھے نہیں پتا کہ آپ, جی بالکل یہی کانسیپٹ ہے. یعنی کہ جنرلی میڈیٹر کا رول کون لوگ پلے کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جن کا جو گواہان ہوتے ہیں, یا وہ لوگ جنہوں نے رشتہ کرایا ہوتا ہے. لیکن اور اگر یہاں سے سیٹلمنٹ نہیں ہوتی تو پھر اور مطلب اب ایون بزنس پارٹنرشپ میں بھی جو ہم گواہ رکھا ہے, لیکن ہمارے یہاں پر چونکہ گواہ ایک خانہ پوری ہے, تو ہم ماموں نہیں آیا, چلو تم کر دو یار سائن. ہمارے یہاں یہ, اب اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ بھائی یہ لڑکا, اچھا پھر
کیونکہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یار یہ لڑکا لڑکی کی رضامندی سے شادی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. اب فنکشن میں آ گئے ہیں سارے تو بس ٹھیک ہے شادی ہو رہی ہے, کوئی بھی ایگزامپل ہو سکتی ہے, لیکن اس نے کاغذ پہ سائن کر دیے ہیں. ہم اس سائن کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں, ایک کاغذ پہ سائن ہی ہے نا. صحیح. اچھا, گواہوں کا جو ایک ضرورت ہے نا, ابھی ہمارے ہاں ثابت کرنے کے لیے, نکاح ثابت کرنے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے نکاح نامہ ہے. پہلے یہ نکاح نامہ نہیں ہوتا تھا, ٹھیک ہے. پہلے وہی گواہ ہی ہوتے تھے جنہوں نے بتانا ہوتا تھا بھائی میری موجودگی میں یہ نکاح ہوا ہے, میں وہاں پہ موجود تھا. پہلے یہ بارات کا کانسیپٹ بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے. اب تو تقریباً پوری بارات ہی ایک قسم کی گواہ ہو جاتی ہے. گواہ ٹھیک ہے, نکاح نامے پہ سائن کرنے سے نہیں ہوتا, میں یہ سمجھتا ہوں. صحیح, بالکل ویل پوائنٹ. گواہ جو ہے وہ کسی کے سامنے جو کام ہو رہا ہو تو وہ گواہ ہے, وہ گواہ ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اب میں آپ کے سامنے اگر بات کر رہا ہوں تو مصطفیٰ بھائی گواہی دیں گے کہ یار جنید بھائی خاموش نہیں تھے, ہاں بول رہے تھے, کیسے ٹھیک ہے, کرتے تو یہ گواہ ہے نا, ٹھیک ہے. اب وہاں پر جتنی بارات ہے وہ ساری گواہ ہے, جتنے لوگ ہیں وہ سارے گواہ ہیں, لیکن آپ سے فرمایا کم از کم تو 2 ہونے چاہیے نا. لا نکاح الا بولی و شاہد عدل, جو ہم نے ابھی حدیث پڑھی تھی کہ اس میں 2 عدل والے لوگ گواہ بنیں گے. اچھا, گواہی کا یہاں پہ تعلق آپ سے نے عدل کے ساتھ بھی رکھا ہے, ٹھیک ہے, اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. تو 2 گواہ کم از کم ہے, لیکن ہماری کیونکہ بارات 50-100 کی گئی ہوئی ہے اور اس سے بھی زیادہ کی گئی ہوئی ہے, تو ہمارے تقریباً وہ سارے ہی گواہ ہیں کہ یہ لڑکا اور یہ لڑکی اب آپس میں میاں بیوی بن گئے. پورے خاندان میں کوئی کزن ہے اس کو بتا دو بھائی, سارے تقریباً وہاں پہ موجود ہی ہوتے ہیں. پورے خاندان میں کوئی لڑکا لڑکی ہیں تو ان کو بتا دو کہ یہ فیملی اب اس کے پاس جو اولاد تھی وہ, یا اس کے پاس جو لڑکا یا لڑکی تھی ان کا اب نکاح ہو چکا ہے, شادی ہو چکی ہے. اب کوئی غیر مرد اس کو نہ پیغام نکاح بھیجے, نہ دیکھے, نہ اس طریقے سے معاملات جو شادی سے پہلے ہو سکتے تھے وہ اب کوئی نہیں ہوں گے, اس کی عزت محفوظ ہوگی. تو یہ ایک گواہ کا کانسیپٹ ہوتا ہے جو شریعت نے دیا ہوا ہے. ہمارے ہاں کیونکہ نکاح نامے کا ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے اور نکاح نامے میں ہم گواہوں کا لکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ ٹھیک ہے, اس کی ریکوائرمنٹ چاہے وہ 2 کی ہو, 4 کی ہو, 6 کی ہو, اس کے ساتھ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. شرعی طور پر کم از کم 2 گواہ, اور کیونکہ ہمارا برات کا کانسیپٹ ہے جو کہ صحیح نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے, کم بوجھ ڈالنا چاہیے لڑکی والوں پہ. وہ ان کے پھر ذمہ ہم لگا دیتے ہیں کہ اتنے لوگ آ رہے ہیں, وہ کھانا بناتے ہیں, باقی معاملات کرتے ہیں. تو جتنا کم ہو سکے نا لڑکی والوں پر ہم اتنا جو ہے نا کم بوجھ ڈالیں, ٹھیک ہے جی. بوجھ تو ویسے بات ہے ڈالنا, وہ ابھی ہم فنکشن کے اوپر بات کرتے ہیں دوبارہ سے میرا خیال ڈیٹیل سے, لیکن ڈالنا ہی نہیں چاہیے. بیکاز میرے خیال میں تو بس فیملی کے 4-5 لوگ جائیں, نکاح پڑھیں, 4-5 وہ تو ماں باپ بہن بھائی اگر جو بھی ہیں, یہ کوئی مطلب ایک گاڑی چلی جائے, ہاں 1-2 گاڑیاں چلی جائیں سر, ماموں کو لے جائیں ساتھ, چاچو کو لے جائیں, ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ آپ فنکشن جتنے مرضی کرتے جائیں. اب اصل میں یہ ہمارے وجہ سے آپ نے کہا برات ہمارا فنکشن نہیں ہے, تو کیا مائیوں ہمارا فنکشن ہے؟ ہم آلریڈی آئی تھنک اس پہ ڈسکس کر بھی چکے ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ ہو چکی ہے بات. یہ سارے جتنے بھی چیزیں نا اچھا مفتی صاحب, اس ہم میں صرف بات کر رہے ہیں ہاں جی جو ضروری چیزیں ہیں. عادل گواہ پہ کچھ اور بتائیں گے, یعنی اس کے اندر کوئی کانسیپٹ؟ دیکھیں, عادل گواہ وہ ہوتا ہے, اسلام نے نا عدل کسی بھی شخص کی عدالت, ٹھیک ہے, یعنی اس کا عادل ہونا, اس کو بہت ساری چیزوں میں کنسیڈر کیا. گناہ گار فاسق ہونا اور انسان کا جھوٹا ہونا, انسان کا جو ہے نا وہ بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہونا, کبیرہ گناہوں کے اندر, اس کو عادل نہیں کہتے ہیں, ٹھیک ہے. عادل شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو, یعنی ہم اگر اپنے معاشرے کے حساب سے اس کا ترجمہ کریں کہ کم از کم نمازی شخص ہے, نیک شخص ہے, اس کے ساتھ لین دین کیا جائے تو وہ سچ بولتا ہے, زندگی کے معاملات میں وہ سچ بولتا ہے. اگر اس نے جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ 2 نمبری نہیں کی ہوئی, تو یہی شخص ظاہر سی بات ہے جب اسے پوچھا جائے گا تو گواہی دے گا نا. وگرنہ ہمارے یہاں کیا ہے کہ پوری زندگی بھی جھوٹ بول رہا ہے اور یہاں پہ بھی آ کے اس نے جھوٹ بول دینا. تو اس وجہ سے عادل گواہوں کا جو ہے نا وہ ایک کانسیپٹ رکھا گیا اسلام میں کہ بھائی تم ان لوگوں کو چنو. وہ جو ابھی آپ نے بات کی نا, وہ نہیں آئے تو چلو یار اس کو بنا لو, اس سے سائن کرا لو, اس طرح والا چکر نہیں ہوتا. اس میں ہر چیز ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ بھائی ہم اگر ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے وہ شادی کر رہے ہیں آپس میں, تو ہم ان کے سارے معاملات شفاف رکھیں, ایسے جو اسلام کے مطابق ہو. اس سے پھر کیا آتا ہے, اس سے برکت آتی ہے. وہ جو بے برکتی ہوتی ہے نا, ہم جب یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار بس ٹھیک ہے خانہ پوری ہو, شرعی چیزوں میں خانہ پوری ہو رہی ہے, حق مہر میں خانہ پوری ہو گئی, مولوی صاحب کے آنے نہ آنے میں خانہ پوری ہو گئی,
ٹھیک ہے، نمازیں دلہا دلہن نے پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی، شادی حال کا یا شادی کا ٹائم نمازوں کے ٹائم میں رکھا ہے کہ نہیں رکھا، اس میں خانہ پوری ہو گئی، نہیں اس طرح کا کوئی چکر ہی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، بس شادی کیونکہ اسلام کا حکم ہے تو شادی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ ہم جا کے صرف شریعت کو فالو کر رہے ہوں تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا. تو فل بے برکتی پھر شادیوں میں آنی اسی آنی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک سارے کام بے برکتی والے کرتے رہے. ایک کام ہم برکت والا کر رہے ہیں، جی میں شادی کر رہا ہوں اپنی بیٹی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے ہوئے. اور اس میں ہم جو خرافات کر رہے ہیں وہ الگ ہے. خیر اس کی طرف پھر میں بار بار چلا جاتا ہوں. اچھا اور کوئی چیز پوائنٹ ہم مس تو نہیں کر رہے؟ ہم نے اس گواہ میں ہو ہو گیا. گیا، دیکھیں ولی ہو گیا، گواہ ہو گئے، حق محرم پیچھے ڈسکس کر چکے ہوئے یار وہ ہیں. نکاح پڑھا دیں. ٹھیک ہے، ہاں ابھی نکاح پڑھا لیتے ہیں ہم. نکاح جو ہے اس وہ کے بعد ہو پڑھانے گئی والا. اجازت، ہم نے لڑکے سے بھی لے لی لڑکی سے بھی لے لی. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں مولوی صاحب کی طرف، یعنی کہ میری طرف. ٹھیک ہے، اچھا اس میں دیکھیں مولوی صاحب کا نکاح میں شادی میں ہونا کتنا ضروری ہے، ایک یہ پوائنٹ ہے. اور اس میں مولوی صاحب نے کون سے کام کرنے ہوتے ہیں وہ ہم ذکر کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام نے جو دین ہے نا، دین اس میں یہ مولوی اور غیر مولوی جس کو آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام میں ہے مسلمان ہونا. ٹھیک ہے، اچھا اب مسلمان کی ڈیفینیشن ہی یہ تھی کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، ان کے احکامات، ان کی عزت احترام سارے کرتا ہے، صحابہ کرام کی عزت کرتا ہے. اس کے بعد اس کی جو ہے نا وہ نماز، یہ اسلام کا سب سے اہم رکن ہے. عقیدے کے بعد سب سے اہم رکن نماز ہے، نماز پڑھتا ہے. اچھا اس کے بعد پھر بہت ساری چیزیں ہیں جن کا اسلام نے حکم دیا ہوا ہے کہ یہ ضروری اور فرض ہیں. اب یہاں پر ہم ظاہر سی بات ہے اب داڑھی پہ بھی بات کریں گے. ٹھیک ہے، اب داڑھی جو ہے نا وہ اسلام نے اس کا حکم دیا ہے. صحیح بخاری میں اور دیگر کتابوں میں 5 قسم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیے ہیں. ٹھیک ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفر اللحا، داڑھی کو بڑھاؤ، آف اللحا، داڑھی کو معاف کر دو، اوفو، اس کو لمبا کرو. مطلب اس طرح کے جو ہے نا حکم موجود ہے داڑھی کے حوالے سے. تو نکاح کے اندر مولوی کا ہونا کوئی خاص ضروری نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں مولوی سمجھا جاتا ہے ایک داڑھی والے شخص کو، اور ہم کہتے ہیں کہ جی ایک ایسا شخص جو کہ جس کی داڑھی نہیں ہے وہ مولوی نہیں ہے. تو اس کے لیے نا خاص مولوی صاحب آئیں گے نکاح پڑھانے. دیکھیں اسلام نے جو کنسیپٹ دیا نا وہ مسلمان ہونے کا ہے، اور مسلمان ہونے کی ڈیفینیشن داڑھی کا ہونا بیچ میں شامل تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیے ہیں. 5 حکم ہیں علیحدہ طور پر حدیثوں میں سے، بخاری دوسری دیگر کتابوں میں. وفر اللحا، آف اللحا، اوف اللحا، مطلب داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو معاف کرو، داڑھی کو جو ہے نا لمبا کرو. یہ سارے حکم ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. چلے وہ علیحدہ ایک بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو ہے نا وہ اختلاف ہے کہ بھئی ایک مٹھی کے بعد کاٹنی ہے کہ نہیں کاٹنی، یا پوری رکھنی ہے، اتنا اختلاف ہے. لیکن داڑھی مونڈ دینا یہ کسی جو ہے نا وہ عالم دین نے اور کسی فقہا یعنی فقہائے کرام کی کسی جو ہے نا کتاب میں یہ نہیں ملتا. ایک مسلمان کی ہمیشہ سے داڑھی ہوتی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی دین پہنچانے کا حکم دیا ہے، جہاں کہیں بھی نیکی کا حکم دینے کا حکم دیا ہے، وہاں کسی مولوی کا نام نہیں ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو آپ بھی میں بھی. ٹھیک ہے، اس اسٹوڈیو میں موجود سارے لوگ، نکاح جو ہے نا اس میں ہو رہا ہے، سارے لوگ، ہر بندہ وہ بھائی اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لے. ہر مسلمان نکاح پڑھا سکتا ہے، ہر مسلمان جا کے ایجاب و قبول کروا سکتا ہے. لیکن اس میں جو ضروری چیزیں ہیں میرے علم کے مطابق وہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پہ نصیحتیں کرتے تھے. نصیحتوں میں جو سب سے پہلی چیز تھی وہ ہے خطبۃ الحاجہ. یہ ایک ایسی عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ خطبۃ الحاجہ اس کو کہا جاتا ہے. حاجہ کا معنی ہوتا ہے ضرورت، اور حاجت یہ خطبۃ الحاجہ ہر ضروری کام سے پہلے آپ سے پڑھا کرتے تھے. عید والے دن بھی یہی خطبہ ہے، جمعے سے پہلے بھی یہی خطبہ ہے، اور اسی طریقے سے کوئی بڑا اجتماع ہے اس سے پہلے یہ خطبہ ہے، نکاح سے پہلے یہ خطبہ ہے. کوئی بھی بڑی ایک آپ سے نصیحت کرنی ہوتی، کام کرنا ہوتا، یہ خطبہ پڑھتے. اچھا اس خطبے میں کیا ایسا ہے کہ ہمیں یہ خطبہ پڑھنا، اور اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عام کرتے تھے ہر جگہ پہ، اس خطبے کے ذریعے سے نصیحت کرتے تھے. حالانکہ سنا ہوا ہے نا بھائی، آپ نے جمعے کے دن سن لیا، اب ہم نکاح میں بیٹھے ہیں، وہی لوگ بیٹھے ہیں نا وہی لوگ جنہوں نے بیٹھے ہیں. خطبہ سنا. اب دوبارہ کیوں کہا جا رہا ہے، دوبارہ اس کے ذریعے نصیحت کیوں کی جا رہی ہے؟ تو اس کے اندر بہت سی نصیحتیں ہیں. اس کے اندر سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف، پھر حمد و ثنا اور باقی معاملات. پھر اس کے اندر اس پہ میں تفصیلی بات اس لیے نہیں کر رہا
کہ ایک تو یہ بہت الگ سے ایک موضوع ہے. میں نے جمعے کے اندر نا یہ میں اکثر دیکھتا ہوتا تھا نا, لوگ جب میں جا کے یہ خطبہ پڑھتا تھا جمعے کے اندر, ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ, تو لوگ جو نا بیٹھے ہوئے ہیں, اچھا کوئی سو رہا ہے, کوئی جو ہے نا وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. اب میں نے غور کیا, میں نے کہا یار لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا, حالانکہ یہ خطبہ کتنا عظیم ہے, اس میں کس قدر معانی جو ہیں وہ شامل ہیں, اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کا حکم دیا ہے, بدعت سے بچنے کا, نیکی کا, تقوی کا حکم تقریباً 4 سے 5 دفعہ ہے. وہ اس وجہ سے کہ نکاح کی بنیاد اس چیز ہے. کئی دفعہ محبت نہیں پیدا ہو سکتی یا نہیں پیدا ہوتی ہے 2 رشتوں میں, لیکن تقوی ہوتا ہے جو ان چیزوں کو لے کے جا رہا ہوتا ہے, تقوی ہوتا ہے جو برداشت کروا لیتا ہے, تقوی ہوتا ہے جو رشتے کو آگے لے جاتا ہے. تو میں نے جب یہ غور و فکر کیا نا, لوگ سن نہیں رہے, تو میں نے جمعہ پڑھانا شروع کیا اس خطبے پہ, اور تقریباً کچھ 17 جمعے میں نے اسی خطبے پہ پڑھائے. 17 جو ہے 17 جمعے. اور 17 جمعوں میں لوگ کہتے ہیں نا یا بھائی مولوی صاحب جو ہے نا وہ اس طرح کے موضوعات نہیں لیتے. بھائی ہم نے یہ موضوعات بیان کیے ہیں لوگوں کے سامنے, لیکن ظاہر سی بات ہے میں ہر مسجد میں تو نہیں جا سکتا. تو یہ کوشش کریں گے ہم کہ کسی جو ہے نا وہ الگ سے ایپیسوڈ میں الگ سے جو ہے نا اس میں ہم یہ لیں. بہرحال یہ خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, اور یہ ہر مسلمان پڑھ سکتا ہے یا پڑھا سکتا ہے. اور اصل ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس خطبے کو فیل کروایا جائے, اس خطبے کے ذریعے نصیحت کی جائے, لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی, لڑکے کے گھر والوں کو لڑکی کے گھر والوں کو, کیونکہ 2 خاندان آپس میں مل رہے ہوتے ہیں نا. اب 2 خاندان جب آپس میں مل رہے ہیں تو اس کے اندر بہت سے مزاج مختلف تھے, بہت سے رشتہ دار مختلف تھے, بہت سے رسوم و رواج مختلف تھے. اب ان کا آنا جانا بھی لگا رہے گا, رستے میں ملنا بھی لگا رہے گا, ایک دوسرے سے خرید و فروخت تجارت بھی اب بڑھ جائے گی, کیونکہ وہ میرے رشتہ دار لگتا ہے کہیں سے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. اب خطبے کے ذریعے نصیحت کرنا, اور وہ جو مولوی صاحب یا جو بھی بھائی جان وہ نکاح پڑھا رہے ہیں, تو وہ اس چیز کو بھی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرے اپنی زبان میں, کہ یار بھائی ہماری زبان اردو ہے, انگلش ہے, پنجابی, جس جگہ پہ وہ خطبہ جمعہ یہ نکاح کا خطبہ دے رہا ہے تو وہاں پہ اس کی وضاحت کرے, بھائی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رشتہ داریوں کا حکم دیا ہے یا فلاں چیز جو ہے وہ کہی ہے. اچھا اس میں سوری پہ ایک چیز آپ نے ایک آج کل ہماری جو کہ کیا کہنا چاہیے سوسائٹی, جس طرح آپ نے کہا کہ گواہ ہی ہوتے تھے, جو نکاح نامہ نہیں ہوتا تھا, جی. تو ایک آؤٹ آف پیپر آؤٹ آف سلیبس سوال یہ ہے کہ وہ جو نکاح رجسٹرار ہوتے ہیں ہمارے یہاں پر, اگر گھر میں کوئی بھی بندہ نکاح پڑھا دیتا ہے تو پھر وہ نکاح رجسٹر کیسے کرائے گا؟ اچھا, اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ رجسٹریشن گورنمنٹ کو دکھانے کے لیے, یا مطلب جو بھی ہم نے کوئی کام کرنا, ملک سے باہر جانا ہے, یا کہ کسی جگہ پہ کوئی لڑکا لڑکی بیٹھے ہیں, پولیس چھاپا مار لیتی ہے, تو وہ ثابت تو کرنا ہے نا بھائی ہم میاں بیوی ہیں, تو کسی بھی طریقے سے اپنی عزت بچانے کے لیے تو ہمیں نکاح نامہ رجسٹر تو کرانا پڑے گا. اب رجسٹریشن جو ہے نا وہ بالکل عام سی سادہ سی چیز ہے. وہ آپ جائیں گے اپنی کسی قریبی یونین کونسل میں, جس علاقے میں آپ ہیں جہاں پہ لڑکی کا گھر ہوتا ہے, وہاں پہ قریبی جو ہے نا وہ آپ اس میں جائیں گے اور جا کے آپ اس میں رجسٹر کروا دیں گے. اگر آپ سر مجھے اجازت دیتے ہاں جی, تو میں کہتا تھا کہ میرا ذاتی تجربہ ہے جی, یہ دیکھیں نکل آئی نا بات, اور ذاتی تجربہ, بالکل ذاتی تجربہ. آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے, آپ نے کرانا ہے نا, باروں بار سے کرانا ہے, مصطفیٰ سے کرا لیں, ٹھیک ہے سر. مطلب آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے میں آپ ان الحمدہ سے ان للہ پڑھیں, اس میں وہی آپ اسی لیے پوچھ رہے نا کہ یار بھائی مجھے پتا ہو. میری شادی تھی تو میرے جو مینٹور تھے, مربی تھے, میں نے چاہا کہ وہ نکاح پڑھائے. اچھا, وہ جب نکاح پڑھاتے تھے نا, وہ ساتھ میں پیپر لے کر آتے تھے, پہلے عربی پڑھتے تھے, پھر اس کا جو ہے نا وہ ترجمہ بتاتے تھے, پھر اس کو اس طرح نصیحت کرتے تھے, اور وہ ساری چیزیں ایکسپلین کرتے تھے اس طرح. ساتھ میں جو علاقے کے ہمارے مولوی صاحب تھے, اور نکاح رجسٹر ہر ایک علاقے میں, جیسے انہوں نے بتایا کہ نکاح رجسٹرار ہوتے ہیں, ہم نے ان کو ساتھ میں انگیج کیا, نکاح انہوں نے رجسٹر کر دی. اس کی ایک نومینل سے جو ہے نا وہ ہدیہ ہوتا ہے, واپس وہ تو ٹھیک ہے, باقی نکاح پڑھانے کے سرکاری لیے. فیس, ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے اس کا جو ظاہر سی بات ہے, اس نے ایک آپ کے لیے وہ ایک کام کر رہا ہے نا, 2-3 چکر لگانے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے سرکاری کام جو ہے نا وہ تھوڑا سا چکر لگانے سے ہوتے ہیں. پہلی دفعہ اس نے جا کے دینا ہے, پھر اس کو جو ہے نا وہ ہمارے یہاں اس کو کچا کہتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. کچا آپ کو نکاح نامہ ملنا ہے, اس میں اسپیلنگ مسٹیکس ہوں گی, جو بھی معاملات ہیں وہ آپ نے فیملی کو دکھانی ہے, پھر وہ دیں گے, پھر وہ کمپیوٹرائز اس کو نکال کے دیں گے. اچھا, پھر اگر آپ نے باہر کے ملک جانا تو وہ انگلش میں اس کو کر کے دیں گے. تو یہ ایک لمبا جو ہے نا وہ مطلب ہے نا کہ وہ بھی ایک پروسیس ہے جو آپ کو ورلڈلی پروسیس ساتھ رکھنا ہے. ہاں جی, تو رجسٹرار وہ مولوی صاحب بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ اس کے لیے کوئی زیادہ تعلیم کی ضرورت بھی نہیں ہے, اس کے لیے کوئی زیادہ سرٹیفکیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے,
ٹھیک ہے, آپ نے اگر میٹرک کیا ہوا ہے کم از کم تو آپ جو ہے نا وہ رجسٹر حاصل کر سکتے ہیں, وہ کوئی بھی کر سکتا ہے. لیکن کیونکہ ہمارا کبھی کام نہیں ہوتا نا, مثال کے طور پر ایک عام فیملی ہے, اس نے ایک دفعہ 2 دفعہ نکاح کرنا ہے, اس نے رجسٹر لے کے کیا کرنا ہے, تو وہ کام جو ہے نا وہ نکاح رجسٹرار کو ہی جچتا ہے, وہ اسی کے پاس رہنے دیں, فیس اس سے پوچھ لیں اور جو بھی آپ کے اخراجات ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے, پوائنٹ جو ہم اور وہ لوازمات کی جو بات ہاں, کریں کیا تو چیزیں چاہیں لوازمات میں وہ گورنمنٹ کھاتے میں بالکل وہ لازم چیز ضروری ہے, ہے. وہ اس طرف جو ہے نا لازم نہیں ہے. یعنی اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ نکاح کی بنیادی شرطوں میں ہے تو شرعی طور پہ نہیں ہے, نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ, کیونکہ گورنمنٹ کے ظاہر ہاتھوں سی سے بات ہے ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک میں ہمیں ثابت کرنا ہے, ہمارے پاس بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہوں گی کہ جو ہم جو ہے نا وہ دکھا کے یا جو ہے نا وہ ثابت کر کے ہم اپنی عزت بھی بچا سکتے ہیں. اچھا اسی میں ہم کورٹ میرج پہ بھی ساتھ کیوں نہ بات کر لیں کہ کیا کورٹ میرج جو ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ بتائیں جی کیا ہوتی ہے. کورٹ میرج میں جو ہے نا وہ یہ ساری چیزیں نکال دیں, لڑکا لڑکی راضی تحقیق ہاں کرے گا قاضی. قاضی صاحب ٹھیک کی ہے, اس ضرورت میں ہی کوئی کورٹ میرج میں نہیں. نکاح تو نہیں پڑھاتے یہ لوگ. ہاں دیکھیں نکاح تو نہیں پڑھاتے لیکن اس کنسنٹ کو ہے نا, ہاں ایکچولی. اس کو ایک اور دیکھیں چیز کیا یاد نکاح, رکھیں. مفتی صاحب اس کے اوپر زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں, کیا یہ خطبہ نکاح پڑھے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے؟ یہی میرا سوال یہ تھا سوال ہے. اصل میں. کنسنٹ جو ہے نا خطبۃ الحاجہ جو ہے یہ سنت مؤکدہ آپ اس کو کہہ لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں شرعی طور پہ اگر ہم کسی بھی چیز کو دیکھیں, ایک ہوتا ہے حکم اور ایک ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. جو حکم ہوتا ہے نا وہ فرض ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ کرنا ہی کرنا ہے, جیسے داڑھی کے حوالے سے, جیسے ولی کے حوالے سے, جیسے گواہوں کے حوالے سے, حق مہر کے حوالے سے, ولیمے کے حوالے سے, سارے حکم ہیں. ٹھیک ہے, یہ فرض ہو گئے سارے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, اب اگر ہمیشہ کرتے تھے اس کو کہیں گے سنت مؤکدہ, اگر کبھی کیا ہے تو اس کو ہم کہیں گے سنت. ٹھیک ہے, اس کو پھر مؤکدہ کا لفظ, تاکیدی سنت کا لفظ اس پہ نہیں لگتا ہے. غیر موقع ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام کتنا ضروری ہے. تو خطبۃ الحاجہ اگر کسی جگہ پہ نہیں بھی پڑھا جاتا تو نکاح ہو جاتا ہے, لیکن اس کے اندر جو نصیحت ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے, طریقہ کار ہے, وہ ظاہر سی بات ہے وہ پھر اس کے اندر ہونا چاہیے. تو یہاں تک کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. جی سر. اب شادی کے اندر جو چیزیں تھیں وہ ہو گئی, ایجاب و قبول. اچھا اب مولوی صاحب نے نا لڑکے سے پوچھنا ہوتا ہے, ایک اس میں ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی. کئیوں کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب خود جائیں گے لڑکی کی طرف اور جا کے پوچھیں گے, اور پردہ ہو نہ ہو مولوی صاحب دیکھ سکتے ہیں. وہ ہمارے ہاں تو کیمرہ مین بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ دولہے سے بھی پہلے کئی دفعہ دیکھ لیتا ہے. ہاں وہ تو اچھا تو یہ وہ تو کافی کچھ دیکھ لیتا ہے. ہاں تو یہ بھی غلط ہے. اچھا اس میں جو مولوی صاحب ہیں وہ ایجاب و قبول کروائیں گے. ٹھیک ہے, اگر درمیان میں پردہ لگا دیا جائے, لڑکی دوسری طرف ہے لڑکی والے اور لڑکے اس طرف ہے, تو اس طریقے سے بھی ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے نا وہ لڑکا یعنی مولوی صاحب لڑکی کی طرف جاتے ہیں تو با پردہ ہو لڑکی. یہ ایک اچھی چیز ہے کہ اگر اس کی ولی کی موجودگی میں کوئی جو گواہ بن رہا ہے یا جو نکاح پڑھا رہا ہے تو وہ پوچھ لے کہ یار زبردستی تو نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, وگرنہ باپ زبردستی اس کو باپ کو دے دیے جاؤ سائن کروا لو, تو وہ کروا لائے تو وہ تو پہلے بھی اس نے, ٹھیک ہے, تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. تو اس لیے اگر اس طرف جاتا ہے تو لڑکی کو چاہیے وہ پردہ کر لے اور وہ اس سے پوچھ کے تو آ جائے. اس کے بعد جو چیز ہوتی ہے ایجاب و قبول ہو گیا, مولوی صاحب نے پوچھ لیا اس سے, ہاں بھائی آپ کو اتنے حق مہر کے عوض, پھر حق مہر بھی اس میں نا 2 قسم کے ہوتے ہیں, معجل اور معجل. ایک عین کے ساتھ ہے, ایک الف کے ساتھ ہے. عین کے ساتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جلدی ادا کر دیا گیا ہے, عجلت سے نا معجل, اور معجل سے ہوتا ہے لیٹ ادا کرنا ہے, یعنی ابھی ادا کرنا ہے. کہ مثال کے طور پر حق مہر میں اس نے عمرہ لکھوا دیا, وہ کہتا ہے جی حق مہر ہمارا ہے کہ میں اس کو عمرہ کرواؤں گا. ٹھیک ہے, وہ ظاہر سی بات ہے مہینہ 2 مہینے بعد ہی جائے گا نا, وہ جب تک اس کے نام کا پاسپورٹ شناختی کارڈ وغیرہ نہیں بنے گا. اور ایک ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لیٹ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کہا جی میں جو ہے نا حق مہر میں اس کو اتنے لاکھ دیتا ہوں یا اتنی زمین یا اتنے گھر دیتا ہوں, تو وہ ہم بعد میں ادا کر دیں گے. کچھ ہوتا ہے جو وہیں پہ ادا کرنا ہوتا ہے, اس کے ولی کو یا کسی کو بھی پکڑا دیا جاتا ہے جی یہ حق مہر ہے. تو دونوں طرح جائز ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. وہ لڑکی کا حق ہے جو شوہر کو دینا ہی چاہیے اور اپنی استطاعت کے مطابق دینا چاہیے, اینڈ ارلیئر دا بیٹر. ٹھیک ہے, ہاں جی, تو جتنا جلدی دے دیں وہ, یہ چیزیں ساری ہو گئی. اب اس میں جب نکاح ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر 2 چیزیں رہ جاتی ہیں. ایک چیز ہے جیسے ہی معاملہ ختم ہوا اب لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اجتماعی دعا کا. ٹھیک ہے, کہ مولوی صاحب یہ ایک موقع ہے, خوشی کا موقع ہے, تو اس میں دعا کروا دیں. تو اس میں دیکھیں میرے علم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نکاح میں دعا نہیں کی.
ٹھیک ہے، نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طریقے سے اجتماعی دعا نہیں کی جس طرح ہمارے ہاں کی جاتی ہے اور انتظار کیا جاتا ہے. نکاح ہو گیا، ایجاب و قبول ہو گیا، خطبہ پڑھ لیا، لڑکے سے پوچھ لیا، لڑکی سے پوچھ لیا، ایجاب و قبول ہو گیا، نکاح ختم. اب اس کے بعد دعا ہوتی ہے، اجتماعی دعا نہیں ہوتی. یہ فرق ہے، اس چیز کو سمجھیں، یاد کریں. سنت کیا ہے؟ شیطان ہمیں کئی دفعہ نا وہ اس طریقے سے بہکاتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ لوگ دعا نہیں کرتے. یعنی کچھ علماء جو کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے میں ہیں اور اسلام کو مضبوطی سے اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا شروع کر دیتے ہیں یار یہ لوگ دعا نہیں کرتے. اب اس میں کیا ہے کہ دعا کرتے ہیں، لیکن دعا کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، ایک ہوتا ہے ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کرنا. جیسے مثال کے طور پر ہم مسجد داخل ہوئے، دعا کی، ہاتھ اٹھائے کسی نے، نہیں اٹھایا. کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی، دعا ہے نا، ہاتھ اٹھائے کسی نے. تو اس طرح کی یہ دعائیں ہوتی ہیں، یہ بغیر ہاتھ اٹھائے ہوتی ہیں. اب یہاں پر بھی جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ایک دعا ہے جو لڑکے کو دینی ہے، ایک دعا ہے جو لڑکی کو دینی ہے. ٹھیک ہے، دونوں طرف دعائیں موجود ہیں. دعا کرنی ہے، لیکن وہ والی دعا جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو وہ والی یاد نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، تو آپ کو وہ والی دعا کرنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. وہ دعائیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دعا جو ہے وہ لڑکی کے لیے جو کرنی ہے، یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور اس حدیث کے اندر یہ حدیث 19,784 نمبر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ لڑکی کو بہت کم لوگوں نے سنا ہوتا ہے لڑکی کو دعا دیتے ہوئے، یا جو ہے وہ یہ والی بہت زیادہ عام نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے بھی پہلی دفعہ عالم بن چکے ہوئے تھے ہم، تو ہم استاد جی کے ساتھ گئے. آپ شریف صاحب ہمارے استاد ہیں، ان کے ساتھ ایک نکاح پہ گئے نا. تو استاد جی ہماری مطلب کوشش تھی میری، اور میری خاص طور پہ یہ کوشش رہی ہے کہ میں کچھ چیزیں اساتذہ کے ساتھ جا کے سیکھوں. جیسے کسی کی تیمارداری ہے، وضو کرنا ہے، تو میں ان کے پیچھے لگا رہا، استاد جی وضو آپ پریکٹیکل سکھائیں گے تو میں نے اٹھنا ہے. تو اسی طریقے سے نکاح انہوں نے پڑھانا تھا، ہم چلے گئے. اب انہوں نے نکاح پڑھایا، نکاح پڑھا کے وہاں پہ انہوں نے یہ دعا بتائی لڑکی. ہم نے کہا یار ہم نے کبھی سنی نہیں ہے دعا. تو وہاں سے پھر ہم نے اس کو یاد کیا، اور اب جو ہے وہ ہم آگے بھی اس کو بیان کرتے ہیں. یہ دعا ہے جو سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے. اس میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے لیے دلہن کے لیے دعا کی تھی، وہ یہ تھی: اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہا قدًا قدا. یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی چل رہی ہے، اس کو آپ یاد کر لیں. تو اللہم صب علیہ الخیر صبا، اے اللہ اس لڑکی پر خیر کے دروازے انڈیل دے. صبا علیہ الخیر، صبا کا مطلب یہ اس کے ساتھ دوبارہ مفعول مطلق جب آتا ہوتا ہے نا، تاکید کے لیے آتا ہے. اس پر خیر انڈیل دے، یعنی اس کو پورا کا پورا جو ہے نا برکت کے اندر ڈال دے، اور یہ اس کی زندگی کو ایسا بابرکت بنا دے، کسی کی محتاج نہ ہو. ولا تجعل عیشہا قدًا قدا، اس کی زندگی کو مشقت بھرا نہ بنانا. اس کی زندگی میں مشقتیں نہ ہوں، اس کی زندگی میں ٹینشنیں نہ ہوں، اس کی زندگی میں پریشانیاں نہ ہوں. یہ اتنی عظیم دعا ہے جو ہم چھوڑ کر اجتماعی دعا کے پیچھے لگے ہوئے، دو چار چیزیں اس نے مانگنی ہے، وہی پتہ فلاں ہی چیز کسی ہے. کو نہیں ہے. ہاں جی تو ایسے یہ ہی ایسے ہی مطلب میں کہا یہ حیرت کی بات ہے، بالکل آپ پتہ ہی صحیح کسی کہہ کو رہے نہیں ہے. ہیں. کوئی فرق نہیں. تو یہ وجہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ جب تک یہ دعائیں ہمیں یاد نہیں نہ ہوں گی، اس وقت تک وہ ایک ظاہر سی بات ہے سنت طریقے پر بھی عمل نہیں ہوگا. حالانکہ یہ دعائیں بھی فرض نہیں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دیا کرتے تھے. تو سنت نکاح کا جو سنت طریقہ ہے اس میں تو یہ شامل ہے. دوسری جو دعا ہے جو لڑکے کو دینی ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی انسان سے ملتے جس نے نکاح کیا ہوتا، جب مثال کے طور پر اب لڑکا ہے، نکاح پڑھا دیا مولوی صاحب، کیونکہ لڑکے کی طرف ہی آخر میں ہوتے ہیں. نکاح پڑھایا، نکاح پڑھا کے اب جی مولوی صاحب نے مائک میں کہا، یا جو لوگ آس پاس، جی الحمدللہ نکاح پورا ہو چکا ہے. اب سب انتظار کر رہے ہیں. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. او بھائی انتظار نہیں کرنا، اٹھے. ٹھیک ہے، مولوی صاحب اٹھ جائیں، باقی لوگ اٹھ جائیں، اٹھیں آ کے دلہا صاحب کو ملے. ٹھیک ہے، اور یہ والی دعا دیں: بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. یہ دعا جو ہے وہ سنن ابو داؤد میں، ترمذی میں اور بہت سی کتابوں کے اندر موجود ہے. اچھا، بارک اللہ لک، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے برکت دے، و بارک علیک، آپ کی زندگی میں برکت دے، آپ کی زندگی کو برکتوں سے بھر دے. وجمع بینکما فی خیر، اور آپ دونوں کے درمیان یہ جو جمع ہو رہا ہے نا، یہ جو آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ ابھی، ہو رہا ہے. ہاں جی، ابھی آپ کی جو ہے نا وہ زندگی اکٹھی ہو گئی، پہلے الگ الگ گزری تھی، اب ایک زندگی ہو گئی آپ کی، تو اس کو اللہ تعالیٰ خیر اس میں جمع کر دے.
تو یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لڑکے کو دیتے تھے. تو ان دونوں دعاؤں کو یاد کرنا اور پڑھنا اور ان کو پڑھانا, ٹھیک ہے, یہ دونوں دعائیں آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہی ہیں, تو ان کو آپ اچھے طریقے سے یاد کریں اور اپنے نوجوان لڑکے جو ہیں خاص طور پر ان کو بھی یاد کروائیں. تو یہاں تک میرے خیال سے نکاح کی جو چیزیں تھیں وہ ہماری ختم ہو گئیں. اس میں کوئی چیز ایڈ کرنی ہے تو اس کو کر دیں. پھر بس یہاں ایڈ پہ نہیں, میں کہوں گا آپ بہت سخت مولوی سے ہیں, بہت سخت مولوی ہیں آپ. میں ہاں آپ میں کہہ جم رہے ہیں, جاتا ہوں, میں آپ سخت ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یار پبلک یاد کرے, اور جو مولوی صاحب نکاح پڑھانے آئے ہیں ان سے اجتماعی دعا نہ کرائیں. یار استغفر اللہ, کیوں مصطفیٰ بھائی کیسی بات کی انہوں نے؟ میں نے یہ تمہید اسی لیے پہلے باندھی تھی کہ بھائی آپ جیسے کچھ لوگوں کو مسئلہ ہوگا, ہاں. ٹھیک ہے, مسئلہ اصل ہوا میں ہے, بات ٹھیک یہ ہے. ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی بہتر طریقہ ہے نا, اس سے بہتر طریقہ تو میں ہو تو ہی نہیں مذاکرہ سکتا. کہہ رہا ہوں لوگ کہ ہاں ہمیں ٹھیک ہے, ہمیں میت کی دعا جی نہیں آتی سر, دعائیں ایسے کہاں, ہمیں صبح کے لوگ اذکار جو میں ہے نا آتا وہ ہے. یہی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ لوگ دعا نہیں کرتے. اس لیے میں نے یہ کنسیپٹ دیا ہے کہ دعا ہم کرتے ہیں, سنت کے مطابق نہیں کرتے, ہاں. ٹھیک ہے. ہم لوگ دعا مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں تو دعا تو ہو رہی ہے. نکاح میں یہ دعائیں ہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا, پھر یہ دعائیں لڑکی کو دی, لڑکے کو دی, یہ دعائیں ہیں. دعائیں آپ کیوں وہ والا ہاتھ اٹھوا کے وہ دعا کروانا چاہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں طریقہ کار کیا؟ اب آپ کہیں گے اس میں حرج کیا ہے؟ حرج کچھ نہیں ہے. جب ہم کوئی اس طرح کا کام شروع کرتے ہیں نا, سنت رہ جاتی ہے. اب رہ گئی نا سنت. کتنے لوگ یہ دعا جن کو یاد ہے, پتہ ہی کتنے لوگ ہیں جو شادیوں پہ جاتے ہیں اور یہ دعا دے کر آتے ہیں. اپنے دوست کے لیے کتنا کچھ کیا ہوتا ہے انہوں نے شادیوں میں, ٹھیک ہے, اس کے سامان تک اٹھائے ہوتے ہیں, اس کا جہیز تک لینے جاتے ہیں, اس کے لیے مارکیٹوں میں شاپنگیں کرنے اکٹھے جا رہے ہوتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. نکاح والے دن وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب دعا کرائیں, مجھے نہیں آ رہی ایک لائن کی دعا. تو یہ افسوس کی جو ہے نا وہ وقت ہے. بے شک. میرا خیال ٹھیک ہو گیا جی, نکاح ہو گیا. اب انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے نکاح کے بعد. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرا.